بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ عزیز دوستو، کل میں نے آپ کو سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس کی فضیلت بتائی تھی، اور آج سورہ قل اعوذ برب الفلق کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ عزیز دوستو، ایک حدیث شریف میں نے پڑھا، بلکہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اے اللہ، تو صبح کا مالک ہے، کیونکہ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور آواز آتی ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، اسے مغفرت نصیب کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق کا سوال کرے، اسے رزق نصیب کروں، ہے کوئی بندہ جو اولاد کا سوال کرے، اسے اولاد نصیب کرے خداوند کریم۔ تو اس میں قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان دو صورتوں کو ہمیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے، کم از کم 3 بار، کیونکہ ہم اس وقت دن کی شروعات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب صبح کو ہی اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگ لی جائے تو اس میں کیا ہی برائی ہے، اور اس میں کیا ہی بڑی نیکی ہمیں ملے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ جب دن شروع ہوتا ہے تو ہمیں دشمن بھی ملتے ہیں، دوست بھی ملتے ہیں، حسد کرنے والے بھی ملتے ہیں، اور چوریاں کرنے والے بھی گھومتے پھرتے ہیں، اور جنات گھومتے پھرتے ہیں گلیوں میں، سڑکوں پر اور بازاروں میں، اور سب سے بڑی بات شیطان گھومتے پھرتے ہیں جو ہر جگہ شر پھیلاتے ہیں، اور ہر قسم کے جانور جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، جو آپ نے پیدا فرمائی ہے، یا اللہ ہم تیری سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں پناہ نصیب فرما، اور ہمیں اس چیز کے شر سے، یعنی کہ جو مخلوق نقصان پہنچا سکتی ہے انسان کو، اس مخلوق کے نقصان پہنچانے کے شر سے اے خداوند کریم تو ہماری حفاظت فرما۔ آگے مزید یہ فرمایا کہ اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے۔ عزیز دوستو، جب رات ہوتی ہے تو چور اور ڈاکو لوٹنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، اور گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ لوٹتے ہیں۔ تو اس طرح جب انسان یہ سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ مزید فرمایا کہ گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔
اس میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر وہ ایک لمبی حدیث ہے، وہ کنویں میں جادو کے جو اسباب پھینکے گئے تھے ان کو نکلوایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے، اور جو گرہ لگی ہوئی تھی ان چیزوں میں وہ خود بخود کھلتی رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ آگے مزید فرمایا کہ حسد کرنے والے کی برائی سے، دوستو انسان سے حسد کرتا ہے۔ حسد کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو اس کے بھائی کے پاس مال ہے یا جو کسی انسان کے پاس مال ہے وہ برباد ہو جائے اور وہ میرے پاس آ جائے، یہ سب کا سب مال۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حسد کرنے والے کی برائی سے بچا۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سے